وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. جاگ اے امتی شاہ دنیا ودی تیرے سونے کا وقت باقی نہیں. خواب غفلت سے ہے ہر گناہ کو یقین جوش ایمان سو جائے تیرا کبھی. ہوش کر کھول آنکھیں کہاں سو گیا دیکھ دشمن زمانہ تیرا ہو گیا. باغ کے سارے پتے ہوا کھا گئے سوکھنے کے بھی بالکل قریب آ گئے. بلبلیں کہہ رہی ہیں یہ کیا ہو گیا اس چمن کا نگہباں کہاں سو گیا. دیکھو مسجد تیری آج سنسان ہے نوحہ خاکی حالت پہ قرآن ہے. تجھ میں ہوئے محبت میں ایمان ہے اور خود کو کہتا مسلمان ہے. یاد جب تجھ کو اپنا سبق ہی نہیں تجھ کو دنیا میں جینے کا حق ہی نہیں. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ہر قسم کی عظمتوں کی بڑائی ہدایت اللہ جل شانہ و امن والہ کی ذات مقدسہ ہے. وہ پروردگار عالم جو ساری کائنات کا خالق مالک سب مبدی و پالنہار ہے سب کچھ کرنے والا سب کچھ دینے والا وہی ہے اسی کی تنہا ذات ہے. ہم تمام لوگوں کو اپنی زندگی کا اثر و بیشتر حصہ اسی کے ذکر اور فکر میں گزارنے بتانے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے توفیق عنایت فرمائے. درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کے تمام نبیوں پر بالخصوص اللہ کے آخری نبی ہم سب کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. ہم جو صلاۃ کے بعد حضرات آج کے اس خطبہ جمعہ میں مصنون خطبہ کے بعد 29واں پارہ سورہ ملک کی ابتدائی چند آیات حضرات کے سامنے میں نے پیش کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العزت ہمیں حق اور سچ کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک. بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہ ہے. وہ علی کل شیء قدیر اور وہی ہر چیز پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو لیبلوکم ایکم احسن عملا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ عمل کے اعتبار سے تم میں بہتر کون ہے. یہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو
اعتبار سے یعنی نیک عمل کے اعتبار سے سب سے اچھا انسان کون ہے؟ میرے بھائیوں عمل دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اچھا عمل ہوتا ہے، ایک برا عمل ہوتا ہے، ایک نیکی ہوتی ہے، ایک گناہ ہوتا ہے، ایک اچھا ہے دوسرا بد ہے، اس کا اپوزٹ جسے کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں ہر چیز کا ایک الٹا ہوتا ہے، ایک سیدھا ایک الٹا، دین کا الٹا رات، مرد کا الٹا عورت، گناہ کا الٹا ثواب، نیک کا الٹا بد۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت نے فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہ تمہیں آزمائے۔ کون آزمائے؟ جس کو آزمانے والا کوئی نہیں ہے اور جو ساری دنیا کو آزمانے والا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ عمل کے اعتبار سے تم میں اچھا کون ہے۔ میرے بھائیوں انسان کے پیشانی پر نہیں لکھا ہوتا کہ تم اچھے ہو یا برے ہو، انسان کا ترتیب اچھا اور برا ہوتا ہے۔ انسان اچھا اور برا عمل کر لیتا ہے تو کہا جاتا ہے اچھے ہو تم برے ہو، ہم اچھے ہیں ہم برے ہیں تم اچھے ہو۔ میرے بھائیوں اور یہ اچھائی برائی کی شناخت، اس کی پہچان ہمارے اپنے اصل نیکی اور برائی کی بنیاد پر ہوا کرتا ہے۔ کچھ دنوں پہلے جب لوگ حج کو جاتے تھے تو جو یہاں سے راشن پانی لے کے جاتے تھے، اپنا یہاں سے اسٹوو وغیرہ لے کے جاتے تھے، جو بھی کھانے کی چیزیں ہوتی تھی مقام مینا جہاں حج ہوتا ہے، حاجیوں کا خیمہ وہاں لگتا تھا، تمبو کنات رکھتے تھے۔ وہ سسٹم اب گورنمنٹ نے بدلا اور حجاج کرام کے لیے اچھے سے اچھے بندوبست کا سامنا کیا اور ان کو ہر طرح کا آرام پہنچانے کی کوشش کی۔ ایک مرتبہ مقام مینا میں لوگ کھانا بنا رہے تھے، کھانا بناتے وقت کسی کے خیمے میں آگ لگ گئی، خیمے میں آگ لگ گئی۔ میرے بھائیوں خیمہ جب جلنے لگا لوگ بھاگنے لگے، اپنی جان بچا کر، اور بڑا سب سامان نہیں ہوتا حج کرنے والوں کے لیے، بیگ اٹھایا کٹری اٹھائی بھاگ لیے وہاں سے۔ میرے بھائیوں یہ نوجوانوں بچوں کو نہیں پتا ہوگا ہمارے گاؤں کے، ہمارے گاؤں میں بھی ایک مرتبہ آگ ایسا لگا تھا کہ شاید اس گاؤں کی اس علاقے کی پہلی تاریخ رہی ہو۔ وہ یہ بچے ہاتھ سے گیہوں کاٹا جاتا تھا، ہسوا سے، تھریشر سے اس کی دھوائی ہوتی تھی، بڑے بڑے گٹھا اور گوشت بنا کر کے پورے یہیں سے سامان کے دکان سے لے کر کے وہاں چرواہے تک سب یہاں تھریشر وہاں سارے جہاں جتنے لگے ہوئے تھی رکھتے تھے، وہ سارا گیہوں کاٹ کر کے رکھا ہوا تھا۔ اچانک آگ لگ گیا، سارے کھیت کے گیہوں جل کر راکھ ہو گئے۔ میرے دوستوں جب کہیں آگ لگتا ہے کوئی مصیبت آتی ہے تو ہر آدمی اپنا بچنے کی کوشش کرتا ہے اور پہلے اپنا بچتا ہے پھر دوسروں کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا مقام مینا میں جب آگ لگا تو لوگ بھاگنے لگے دھر دھر اپنا کسی جان بچا کر کے، جو کچھ تھوڑا بڑا پوشاک اسے لے کر کے تاکہ کل کیا کھاؤں گا۔ میرے بھائیوں اس وقت ایک مشہور شاعر جسے مہدی دیوبندی کہا جاتا ہے، مہدی دیوبندی فرماتے میں بھی اس سال اس حج کے موقع پر میں بھی حج کرنے گیا تھا، لوگوں کو جب بھاگتا ہوا میں نے دیکھا تو مجھے جو شاعر بھی تھا، ادیب تھا، یہ ادیب ایسے چلتے پھرتے ان کی ہر باتیں کویتا کی ہوا کرتی ہے، ہر الفاظ ان کے شعر و شاعری کے ہوا کرتے ہیں۔ فرمایا جو لوگ بھاگ رہے تھے تو مجھے ایک شعر وہاں یاد آیا، جس جگہ رحمتوں کی بارش تھی، جس جگہ رحمتوں کی بارش تھی، اس جگہ آگ کی ہوائیں ہیں۔ وہ مقدس مقام جہاں اللہ کی خاص رحمت نازل ہو، رحمتوں برکھا کا نزول ہو، آگ لگے وہاں۔ فرمایا یہ شعر مجھے یاد آیا کہ جس جگہ رحمتوں کی بارش تھی اس جگہ آگ کی ہوائیں ہیں، جس جگہ رحمتوں کی بارش تھی اس جگہ آگ کی ہوائیں ہیں۔ اور یہ کہتا ہے مجھ سے اے ماجد سب کے اعمال کی سزائیں ہیں۔ میرے بھائیو اعمال ہمارے خراب، آج دنیا کے حالات بد سے بدتر ہے، یہ ہم سب کے بدعملی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یقین مان لیجیے ہمارا عمل اگر بہتر ہو جائے انشاءاللہ پوری دنیا مخالف ہو جائے۔ وہ 313 سے لرزتا تھا زمانہ، وہ 313 سے لرزتا تھا زمانہ، ہم آج کروڑوں کی غلامی کے حوالے، جنگل کا مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، مشرکین کفار کی
ومن يتوکل علی اللہ فهو حسبہ، جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کی مدد کے لیے کافی ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اللہ پر اپنا توکل کیا اور بھروسہ کیا، اور 313 نہتے مسلمان ہزاروں کی فوج پر کامیابی اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا۔ یہ عمل کا جوش تھا، یہ عملی دعوت تھی اور عملی پیغام جو لوگوں کے سامنے دیا، اس کا رزلٹ فوری طور پر اللہ تعالیٰ نے انہیں دے دیا۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے اگر ہمیں اپنا عمل اللہ تعالیٰ کو مقصود کرانا ہے، منظور کرانا ہے، تو بہتر عمل کر کے ہم اللہ کو یہاں سے خوش کریں۔ ہمارا کام جو اچھا ہوگا انشاءاللہ ہمارے دل میں خلوص ہوگی، للہیت ہوگی، خوف خدا ہوگا، خشیت الہی ہوگی، انشاءاللہ ہمارا وہ کام ضائع نہیں ہوگا، ہمارا وہ کیا ہوا عمل برباد نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی بیوی تھی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ یہ حضرت میمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، ہم سب کی ماں تھی امہات المؤمنین میں سے۔ ان کی بہن حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہن تھی، ان کے ایک بیٹے تھے جن کا نام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر اپنی اماں سے کہتے ہیں، اماں میں اپنی خالہ کے یہاں جاؤں گا، اپنے خالو کے یہاں، خالو تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خالہ تھی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہن کے بیٹے نے اپنی خالہ کے یہاں جانا پسند کر لیا۔ ارادہ کیا تھا، معاملہ کیا تھا، تاکہ میں جاؤں دیکھوں کہ رات کو سرکار دو عالم میرے خالو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل ہوتا ہے، رات کو کرتے کیا ہے، میں دیکھ کر کے ویسا ہی عمل کروں۔ بہت چھوٹے بچے تھے عزیزوں، اس بچے کے جوش کتاب دینی چاہیے۔ اس چھوٹے سے بچے کا جلسہ دیکھو دینی طرف ایسی تھی، معمولی عمر کا بچہ، اماں نے اجازت دے دیا، شام ہو گئی، ارادہ کر کے گئے تھے کہ رات کو میں رکوں گا۔ گئے وہاں، جب حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی بہن کے بیٹے کو پایا کہ گویا کہ میری تن کا پیدا ہوا یہ اولاد ہے۔ آپ اپنے گھروں میں دیکھو، آپ کی بہن، آپ کی کوئی بیٹی کہیں جا رہی ہو، دوسری بیٹی کہیں جا رہی ہو، دونوں بیٹیوں کے بچے جب اکٹھا ہوتے ہیں تو یہ بہن نہیں سمجھتی کہ وہ میری اولاد نہیں ہے، وہ بہن نہیں سمجھتی ہے کہ یہ میری اولاد نہیں ہے۔ یہ محبت اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوا کرتی ہے اور یہ من جانب اللہ ہوتی ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، شام ہو گئی، وہی رکے، کھانا کھلایا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بستر لگایا اور اپنے بستر پر سلایا۔ حضرت میمونہ نے اپنے بستر پر سلایا۔ اب آپ جان لو کہ کتنے چھوٹے رہے ہوں گے کہ حضرت میمونہ امہات المؤمنین نے اپنے بستر پر سلایا، جبکہ مذہب اسلام کا یہ دستور ہے، مذہب اسلام کا یہ قانون اور ضابطہ ہے کہ دو جوان بالغ لڑکے ایک بستر میں نہیں سو سکتے۔ نوجوانوں، یہ فیشن کا دور ہے، آج نوجوان لڑکے چڈی پہن کر کے دو ایک بستر میں سوتے، یہ ان کی آنکھ پہ، ان کے پیٹ پہ، ان کا پکڑ، ان کا گناہ ہے میرے دوستوں، جرم عظیم ہے ایسا کرنا۔ دو جوان لڑکوں کو ایک بستر میں سونے سے شریعت نے منع کیا ہے، مت کرو ایسا۔ اسی طریقے پر دو جوان بچیاں ہیں، لڑکے ہیں، دو جوان لڑکیوں کو بھی ایک بستر میں سونے سے شریعت نے منع کیا ہے۔ برائی کا خدشہ پیدا ہوتا ہے، اگرچہ مرد ہوتے ہیں، لڑکیاں ہوتی ہیں، لیکن تیسرا شیطان وہاں ہوا کرتا ہے جو تمہارے دلوں کو چوکا لگا کر کے تمہیں دین اسلام کا دشمن بنانا چاہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے چھوٹے تھے، معمولی روشی چھوٹی عمر کے رہے ہوں گے، تبھی تو میمونہ نے اپنے پاس سلایا، فرماتے ہیں کہ میں اپنی خالہ کے بغل میں سویا، لیکن سویا نہیں تھا، لیٹا۔ ہماری خالہ بستر پہ تھی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر تھے، میں اپنی خالہ کے بستر پہ تھا، لیکن میں سو نہیں رہا تھا۔ سونے میں اور لیٹنے میں فرق ہوا کرتا۔ آپ لیٹو تو سوتے نہیں ہو، اور جب لیٹو گے تو نیند لگے گی تو ضرور سوگا۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنے زمانے کو نصفی ساتھ دیتا، زبان کہتے ہیں نا نصفی ساتھ دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش نصفی ساتھ دے ہوئے بستر پر ایسے کروٹ ایسا پڑے ہیں
یہ پچھلے پہر کی طرف قدم اٹھائی. رات نے جب پچھلے پہر میں قدم رکھا تو پچھلے پہر کی کوئل، پچھلے پہر کی کوئل وہ صبح کا مؤذن، پچھلے پہر کی کوئل وہ صبح کا مؤذن، میں اس کا ہم نہ ہوں وہ میری ہم نہ ہو. رات کا پچھلا پہر پیغمبر اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر سے چپکے سے اٹھے، چپکے سے اٹھے اور آپ نے وضو کیا. وضو بنانے کے بعد مصلی بچھایا اور تہجد کی نماز کے لیے اللہ سے توجہ جوڑ دیا. پیغمبر اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد پڑھنے لگے. حضرت عبداللہ بن عباس کو بھی تاڑنے گئے تھے، دیکھنے گئے تھے کہ کرتے کیا ہے، میں بھی اسی طریقے کا عمل کروں. فرمان ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت باندھی تو آپ کا نیٹورک اللہ سے جڑا. اب کتا آیا، بلی آئی، گھوڑ آیا، کچھ نہیں. ہم یہ مطلب پڑھتے ہیں تو کچھ نہیں کرتے. اللہ کے سامنے ہم اپنی زمین کو خم کرنے کے لیے اپنا دل لگا لیتے ہیں اللہ کے سامنے. فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے نیت باندھی اور مر ہو گئے اپنی نماز میں. فرماتے ہیں کہ میں چپکے سے اٹھا، چپکے سے اٹھا اور میں نے ایسے ہی وضو کیا جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تھا. اور وضو کرنے کے بعد اپنے خالو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب آ کر کے ایسے بیٹھا ہو گیا. بائیں جانب رات کی تاریکی تھی، اندھیرا تھا. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہ میرے خالو ہے نماز کے لیے کھڑے ہیں تہجد کی. میں چپکے سے آیا تو بائیں جانب ایسے ہی کھڑا ہو گیا، نیت باندھ کر کے میں کھڑا ہو گیا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے احساس ہوا کہ عبداللہ بن عباس میرے بغل میں آ گیا ہے، کھڑا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے اسے ہاتھ اپنا گھمایا اور عبداللہ بن عباس کا کان پکڑا. کان پکڑ کر کے عبداللہ بن عباس کو اپنے سے یہاں داہنی طرف لا کر کے کھڑا کر دیا. بڑے کھڑے ہوئے تھے، پیچھے سے کان پکڑا اور دائیں جانب میں نے کھڑا کر دیا. فرمایا عبداللہ بن عباس نے والذی نفسی بیدہ قسم سے کھلی کر کے اس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اپنے خالو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا ہی لمبا قیام کرتا تھا جتنی دیر تک آپ کھڑے رہتے تھے. میرا رکوع اتنا لمبا ہوتا تھا جتنا لمبا رکوع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تھا. میرا سجدہ اتنا لمبا ہوتا تھا جتنا لمبا سجدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. فرماتے ہوئے پوری نماز اپنے خالو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کیا. یہ بھی نہیں چلتا ہے میرے دوستو، یہ بہتر عمل حاصل کرنے کا ایک انداز ہے. نوجوانوں، عزیزوں، آپ اگر اچھا علم حاصل کرنا چاہتے ہو اور اچھا علم حاصل کرنے کے ساتھ بہتر عمل حاصل کرنا چاہتے ہو تو نیکوں کی صحبت میں رہا کرو. ورنہ بڑی مشہور روایت ہے خربوزہ کو دیکھ کر کے خربوزہ بڑا پکڑ لیتا ہے. اگر آپ بہت بدتر ہو، جاہل ہو، ان پڑھ ہو، کچھ نہیں جانتے ہو، لیکن ایک آدمی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، رہنا سہنا، بات چیت کرنا روزانے کا اپنا ایک معمول بنا لو تو میں کہتا ہوں دو چار دعائیں ضرور یاد ہو جائیں گی. آپ کو بات کرنے کا انداز پتہ چل جائے گا، سلیقہ معلوم ہو جائے گا اگر جاہل ہو. لیکن اگر آپ بہت اچھے ہو، کسی کیا نام ہے وزیرے لوگے کے ساتھ ہونا پسند جانا پسند کرو، لچوں کے ساتھ، لفنگوں کے ساتھ، مچھلیاں کے ساتھ، تو دو چار گانے کی گریز پر ضرور سکھائے گا آپ کو. اور جب چلو گے تو وہی لہلا کے ہوئے چلو گے گانا. میرے دوستوں، صحبت صالح بڑا صالح بلند، صحبت طالح بڑا طالح بلند. نیک لوگوں کی صحبت میں رہو گے تو نیک بن جاؤ گے، بہت لوگوں کی صحبت میں رہو گے تو نیک ہو کر کے بھی آپ در بن جاؤ گے. اس لیے اپنے اعمال کو بہتر بنانے کے لیے اچھے لوگوں کی سنگ اور صحبت کرنا یہ ضروری ہے. میرے بھائیوں، عمل کی بات ایک اور آئی. اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے حضرت فرمانے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بنائے گئے اور ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ امیر المومنین بنائے گئے. امیر المومنین کا دور ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. مال غنیمت میں کپڑا تقسیم ہوا تھا، مال غنیمت میں کپڑا تقسیم ہوا تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے کے لیے منبر پہ چڑھے اور خطبہ دینا شروع کیا. اللہ کی تعریف کیا،
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے. اس کے بعد اپنا آواز شروع کر دیا. اسے امیر المومنین ابو الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہوئے نیا کرتا پہن کر کے آیت کے خطبہ دے رہے تھے. آپ کا خطبہ چالو تھا, خطبہ دے رہے تھے. اتنے میں درمیان سے بیچ سے ایک کمزور طبقے کا آدمی کھڑا ہو گیا. جبکہ خطبے کے درمیان بات چیت کرنا بڑا ضروری گناہ ہے, نہیں کرنا چاہیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بول رہا ہے خطبہ کے وقت تو آپ اسے یہ بھی نہ کہہ سکتے چپ ہو جاؤ, آپ بھی اس کو شامل ہو گئے. نہیں کرنا چاہیے اشارے سے, لیکن بولنے چالنے والوں کو بھی اس انداز سے اٹھنا بیٹھنا چاہیے تاکہ کسی کو بولنے کا موقع نہ مل پائے. اور خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے. وہ کمزور طبقے کا آدمی کھڑا ہو گیا اور فرمایا اے عمر, امیر المومنین نے کہا جذبت ہے تو دین کا حق بات جو ہوتی ہے وہ آسمان سے چل کر کے بولتی ہے. کتنی ہی طاقتور اور فل پاور آدمی ہو, لیکن اگر وہ ناحق پر ہے اور کمزور آدمی حق پر ہے تو اپنی حق بات کو کہہ دے گا, چاہے جیسے اسے کوئی معاملہ ہو. فرمایا اے عمر, تمہاری بات نہیں سنی جائے گی, تم صفائی پیش کرو عمر, اور جب تک تم صفائی نہیں پیش کرو گے تمہاری بات سنی نہیں جائے گی. قبول کرنے کی تو باتیں چھوڑو, تم ممبر سے نیچے اترو. امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ جلیل القدر صحابی, وہ مشہور وہ دبدبہ والے جن کی حکومت تقریباً 22 لاکھ مربع میل میں چلتے تھے تو شیطان ہوا خارج کرتا ہوا بھاگتا تھا. اس امیر المومنین کو غریب آدمی کا عمر تم ممبر سے نیچے اترو, تمہاری بات نہیں سنی جائے گی جب تک تم صفائی نہ پیش کرو گے. قسم خدا کی چوٹ چلانا کیا عمر بن الخطاب نے فوراً قدم کو نیچے اٹھایا اور زمین پر چلے گئے, وہاں بغل میں کھڑے ہو گئے. بڑی عاجزی اور منت امانت کے ساتھ, بڑی خاکساری اور انکساری کے ساتھ کہا میرے بھائی صفائی کس چیز کی پیش کرو. عمر بن الخطاب کو نہیں معلوم تھا کہ میرا بھائی کہنا کیا چاہ رہا ہے. عمر نے فرمایا بتاؤ میرے بھائی میں کون سی صفائی پیش کروں. کہا عمر یہ کپڑا جو تم پہن کر کے کرتا آئے ہو یہ وہی کپڑا ہے جو مالک غنیمت میں مسلمانوں نے پتا تھا تقسیم کیا گیا تھا. کسی کا کرتا نہیں ہوا, تمہارا کرتا کیسے ہو گیا, اس کی صفائی تم دو. میرے بھائیوں کیا جگر رہا ہوگا اس کہنے والے کا, اور کیا دل رہا ہوگا اس سننے والے کا. فرمایا یہ کرتا تم نے سلایا کہاں سے, وہی کپڑا ہے جو بتا تھا, کیسے ہو گیا کسی کو کرتا نہیں ہوا. فرمایا میرے بھائی تم نے بالکل سچ بات کہی ہے, بالکل حق کہا ہے. کہا میں صفائی پیش کروں یا میرا بیٹا عبداللہ ابن عمر کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا. فرمایا میں صفائی پیش کروں یا میرا بیٹا عبداللہ. جبکہ باپ کے بالمقابل بیٹے کی گواہی دنیا نہیں مانتی, حکومت دنیا کی نہیں مانتی باپ کے بالمقابل بیٹے کی, بیٹے کے بالمقابل باپ کی گواہی نہیں مانتی, لیکن ہماری شریعت مان رہی ہے اسے. فرمایا اس بندے میں مجھے صفائی چاہیے, چاہے تم صفائی دو چاہے تمہارا بیٹا عبداللہ صفائی دے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے بیٹے عبداللہ کھڑے ہو جاؤ, تم صفائی دے دو میری طرف سے, یہ میرا کرتا کیسے ہوا. عبداللہ ابن عمر کے بیٹے عبداللہ کھڑے ہوئے, عوام کو سلام کیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فرمایا میرے بھائی سنو, یقیناً اس میرے بھائی کا سوال جو ہے, اعتراض جو ہے وہ 100% صحیح ہے. سب کو ایک ایک کپڑا ملا, کسی کا کپڑا کرتا نہیں ہوا جو پہن لے. یقیناً میرے باپ کو بھی ایک ہی کرتا ملا تھا, امیر المومنین سے 2 نہیں لیا تھا, ایک ہی ہوا. فرمایا جب ایک کپڑا مجھ کو ملا, ایک کپڑا میرے باپ عمر کو ملا, میرے ضمیر نے دوبارہ نہ کیا. میرا باپ خلیفۃ المسلمین ہے, پیوند پہ پیوند لگے ہوئے ہیں. عمر فاروق جو حکومت سے کر رہے تھے, جو امیر المومنین سے منصب ہو جج ہوا کرتے تھے, ان کے کپڑے پیوند ہوردار ہو کر ہوا کرتے تھے. بیٹے نے فرمایا میرے ضمیر نے گواہ نہ کیا, میرا باپ عمر فاروق کے وقت کا گورنر ہے, یہ امیر المومنین ہے, پیوندار پھٹا پرانا کپڑا پہنتے ہیں. میں نے ضمیر گوارا نہ کیا, میری کی میں سے
ایک کپڑا اپنے باپ کو دے دیا اور ایک کپڑا میرے باپ کا، دونوں ملا کر کے تب کرتا تیار ہوا ہے میرے بھائیوں۔ یہ سچائی ہے جو میں پیش کر رہا ہوں۔ بیٹے نے جب باپ کے حق میں گواہی اور ثبوت پیش کیا، اس درمیان کے آدمی نے فرمایا عمر اب تم اپنا خطبہ چالو کرو، تمہاری بات سنی جائے گی۔ میرے بھائیوں، بہتر عمل کرنے کا انداز ہوا کرتا ہے۔ ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے درمیان میں دو آدمیوں میں جھگڑا ہو جائے، دونوں اپنے ہو یا ایک اپنا ہو ایک دوسرا ہو، پرایا ہو، ہمارا لڑکا اگر غلطی پر ہے تو ہم اپنے بیٹے کی غلطی پائے بیٹے کے اوپر تھوپ دیتے ہیں تاکہ دنیا میں میری تعلق ٹائٹ رہے، میرا سر نہ نیچا ہو۔ حق کو ناحق کر دیا تو بھاگ آئے 150، حق کو ناحق کر دیا تو بھاگ آئے 150، اور دل میں ان کے خوف محشر کا پتہ لگتا نہیں۔ میرے بھائیوں، جب تک اللہ کا ڈر دل میں پیدا نہیں ہوگا آپ کا کوئی بھی عمل بہتر نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے پر اللہ کے نبی، ہم سب کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دور خلافت میں آپ امیر المومنین ہیں، آپ کے دور خلافت میں ایک تاریخی واقعہ بڑا زبردست پیش آیا۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ بہت بڑے جلیل القدر صحابی تھے۔ عمر فاروق نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کو ایک علاقے کا گورنر بنا کر کے منتخب کر دیا۔ وہ امیر سعید بن عامر، فلاں علاقے میں تم کو گورنر بنایا جاتا ہے، وہ پوری ولایت کی دیکھ ریکھ تم کرو اور وہاں جا کر کے خبرگیری کرو۔ سعید بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا امیر المومنین کے حکم کے مطابق اپنی ذمہ داری نبھاتا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا معاملہ کیا تھا؟ آپ وہاں کی شہر کی جو جامع مسجد ہوتی تھی اس جامع مسجد میں جاتے تھے، اچانک پہنچتے تھے۔ مدرسوں میں چیک کرنے والے اچانک پہنچتے ہیں، پھر کاغذات چیک کرنا شروع کریں گے، تعلیم شروع کریں گے۔ کیا یہ اچانک خبر، یہ آج کا گھوس کوئی کا دور نہیں تھا کہ جب مدرسے سے چلو تو گھوم کا جو ہو میں آپ کے مدرسے پر آ رہا ہوں، تب تک 10 کلومیٹر پر ٹیچر غائب ہے، وہ حاضر ہو گیا۔ صبح کو نہیں تھا، آ گیا، کیا کر یہ دنیا کا معاملہ اس وقت، لیکن وہ دینی معاملہ تھا۔ فرمایا امیر المومنین جامع مسجد میں تشریف لاتے تھے اور اس رعایا کو پوچھتے تھے بتاؤ ہمارے اس گورنر سے تم لوگوں کو کوئی شکایت ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے؟ عوام میں نہیں، اس حاکم وقت کے سامنے گورنر کے سامنے پوچھتے تھے بتاؤ کوئی پریشانی ہو تو تم بتاؤ، اس پریشانی کو دور کیا جائے۔ اللہ کے وہ بندے حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا بتاؤ لوگوں ہمارے اس گورنر سے کوئی شکایت ہے آپ لوگوں کو؟ کئی لوگ نے آواز اٹھائی کہ ہاں امیر المومنین 4 شکایتیں ہم لوگوں کی آپ کے گورنر سے ہیں، 4 شکایتیں ہیں۔ امیر المومنین شکایت جب سنے گورنر سعید بن عامر گھبرائے، اللہ میری شکایت میری رعایا میرے یہ عوام۔ فرمایا سعید بن عامر تم سنو، رعایا کے لوگوں شکایت کیا ہے تم بیان کرو، کیا قصور ہے؟ فرمایا پہلا قصور، پہلی کمی، پہلی شکایت ہم لوگوں کی ان کے لیے یہ ہے کہ فجر کے وقت ہم لوگوں سے یہ نہیں ملتے۔ فجر کی نماز کے بعد لینے کے بعد ہم لوگوں سے کوئی معاملہ اگر ان کے سامنے پیش کیا جائے تو اشراق کے پہلے یہ کسی سے بات نہیں کرتے۔ یہ پہلی شکایت ہے۔ گورنر حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر المومنین نے فرمایا بتاؤ یہ شکایت کی وجہ ہے کہ نہیں ہے، صحیح ہے کہ غلط ہے؟ فرمایا سعید بن عامر نے امیر المومنین بالکل سچ کہہ رہی ہے آپ کے یہ عوام بالکل سچ کہہ رہی ہے۔ انہوں نے کہا یقیناً میں فجر کی نماز سے لے کر کے اشراق تک، اور آپ کو کیا بتا دو اشراق کب ہوتا ہے؟ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج جب تھوڑا سا اوپر چلا جاتا ہے تب اشراق کا وقت ہوتا ہے۔ فجر اور اشراق کے درمیان ایک لمبا سا وقفہ ہوتا ہے۔ فرمایا اس کے درمیان کسی سے بات چیت تم کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ ہماری رعایت کے سامنے تم صفائی پیش کرو۔ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے امیر المومنین میری شادی ہوئے تقریباً 30 سال ہو گئے، میں اپنی بیوی کے ساتھ
مرد و عورت مل کر کے 30 سال کی زندگی گزار رہا ہوں. اب 30 سال پورے ہونے کے بعد میری بیوی مرزور ہو چکی ہے, میری بیوی مجبور ہو گئی ہے, وہ چلنے پھرنے کے لائق نہیں ہے. امیر المومنین عمر بن خطاب فجر کی نماز جب میں پڑھ لیتا ہوں, فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں اپنی بیوی کو ناشتہ بنا کر کے دیتا ہوں. پھر یہی نہیں, میری بیوی پاخانہ پیشاب کرتی ہے, میں اسے اپنے ہاتھ سے صاف کرتا ہوں. امیر المومنین جب تمام چیزیں کر لیتا ہوں, دوا علاج دے کر کے جو فارغ ہوتا ہوں, تب لوگوں سے میں ملنا شروع کرتا ہوں. امیر المومنین یہ پہلی شکایت ہے اور میری طرف سے یہ پہلا میرا کام ہے جو میں کر رہا ہوں. میرے بھائیوں, آج کا یہ دور کوئی انسان اپنی بیوی کے ساتھ ایسا, میں کہتا ہوں باپ اور ماں کے ساتھ ایسا کرنا گوارا نہیں ہے لوگوں کے سوا. بیوی کی تو بات ہو سکتا ہے, ممکن ہے کہیں ہزاروں میں تو 4 لوگ ایسے پائے جاتے ہو. ایک دوسری شکایت فرمایا امیر المومنین, دوسری شکایت ان کے لیے ہے کہ ہفتے میں 1 دن یہ ہم لوگوں سے ملتے نہیں ہیں. کتنا بھی اہم معاملہ ہو, ایمرجنسی ہو, یہ سعید بن عامر کے پاس ہم جب پہنچتے ہیں تو ہم لوگوں سے نہیں ملتے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بتاؤ سعید بن عامر معاملہ کیا ہے؟ کہا ہمیں کچھ سمجھے 100% صحیح ہے. سوال تو اس کا جواب دو, کیوں ایسا ہے؟ فرمایا امیر المومنین میں وقت کا گورنر تو ضرور ہوں, آپ نے مجھے اتنے مقام پر فائز کیا ہے, لیکن میں بہت غریب گھر کا بیٹا ہوں, بڑی غربت کی زندگی میری گزر رہی ہے. امیر المومنین میرے پاس صرف 1 جوڑی کپڑا ہے. سعید بن عامر نے فرمایا میرے پاس صرف 1 جوڑی کپڑا ہے, میں ہفتہ بھر اسے پہنتا ہوں اور 1 دن اسے دھلتا ہوں, اسے اپنے ہاتھ سے دھلتا ہوں, اور جب دھل لیتا ہوں اس کپڑے کو تو قسم خدا کہ میرے پاس کوئی ٹوال بھی نہیں ہے کہ میں اسے بدل کر کے اپنی سطح کو چھپاؤں, اپنی شرمگاہ کو چھپاؤں. میں جب دھلتا ہوں اس کپڑے کو تو جب تک وہ کپڑا سوکھتا نہیں ہے میں اپنی بیوی کے کپڑے کو پہن لیتا ہوں. میں اپنی بیوی کے کپڑے کو پہن کر کے اور تنہائی میں بیٹھ جاتا ہوں تاکہ کسی کی نظر ہمارے اوپر نہ پڑے. امیر المومنین یہ میرا قصور ہے, اس لیے لوگوں سے نہیں ملتا ہوں. قسم خدا کی جب جمعے کو عمر فاروق امیر المومنین نے سنا, روتے ان کے کھڑے ہو گئے اور اگلا اعتراض سننے کے لیے وہ بالکل روا نہیں تھے کہ میں اگلا اعتراض عوام کا سنوں, لیکن شکایتیں 4 کی. فرمایا لوگوں نے 4 شکایتیں کی ہیں, 4 کو ہم سنیں گے اور پھر اس کا جواب دیں گے. فرمایا امیر المومنین تیسری شکایت ایک یہ ہے, رات کو یہ کسی سے نہیں ملتے. رات کو اتنا بڑا گورنر, ایمرجنسی کی بات کسی کی بھی آ سکتی ہے, رات کو یہ کسی سے نہیں ملتے. معاملہ کیا ہے؟ فرمایا اس کا بھی جواب میں دیتا چلوں اور آپ اپنے رعایا کے سامنے سنتے چلے اس کو. فرمایا اے میرے امیر المومنین, میری داڑھی سفید ہو گئی, یعنی میں بڑھاپے پہ چل رہا ہوں, میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ رہا ہوں. مطلب یہ ہے کہ پتہ نہیں اللہ رب العالمین ذوالجلال والاکرام کی طرف سے کب میرا بڑھاپا آ جائے اور میں اللہ کے یہاں اپنی سانس توڑ کر کے چلا جاؤں. حشر کے دن میں رسوا نہ ہو بولتا ہوں, اس لیے میں رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں اور راتوں رات اللہ تعالیٰ سے روتا ہوں, اس لیے میں لوگوں سے نہیں مل پا رہا ہوں. میرے بھائیوں, یہ تیسرا سوال, تیسرا جواب تھا. فرمایا چوتھا یہ جواب باقی رہ گیا. فرمایا چوتھی ایک شکایت ان کی یہ ہے کہ یہ کبھی کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں. کیوں ہو جاتے ہیں بے ہوش؟ اس کا بھی جواب انہوں نے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیر المومنین میں اس کی بھی وضاحت کر دیتا ہوں. فرمایا جب میں نے اسلام قبول کیا تو میری عمر 40 سال کی تھی, میری عمر 40 سال کی تھی. 40 سال کی عمر میں نے اسلام قبول کیا. میں اللہ تعالیٰ کا خوف کھا کر کے اتنا روتا ہوں کہ پتہ نہیں ہمارے لیے اگلے گناہ اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا. اس لیے میں رو
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران شکر ہو گئے. فرمایا سیدنا علی نے اے امیر المومنین یہ چاروں خطائیں ہماری تھی، چار سوال جو ان کے اعتراض تھے یہ ان کے تھے، جواب ہمارے تھے، یہ میرا گناہ ہے، میں اس کی سزا سہنے کے لیے تیار ہوں. امیر المومنین آپ جو سزا چاہیں مجھ کو دے دے، میں اسے سہنے کے لیے تیار ہوں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھ گئے اور میں نے دعا کیا، اے پروردگار، اے رب العزت، تو اسی طریقے کا گورنمنٹ مجھے اور نصیب کرنا، مجھے صحیح گورنمنٹ کی اور ضرورت ہے، تو صحیح گورنمنٹ کو اور رعایا کی خدمت کرنے والا کو ہمیں دے دے. مسلمانوں لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ عمل کے اعتبار سے تم میں بہتر کون ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے، نرائی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم کو ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہمیں تو حسن عمل کی توفیق عطا فرما. اور رہا جو ہم عمل کریں وہ ہمارا عمل تیرے دربار میں قابل قبول ہونے کے لائق ہو. اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہر قسم کی گناہوں سے دور رکھ، محفوظ رکھ. پروردگار عالم تو ہمارا مربی ہے، پالنہار ہے، ہماری ہر ظاہر باتیں پوشیدہ گناہوں کو ظاہر کو اعمال کو نیک عمل کو سب کچھ تو جانتا ہے. یا خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے تم پہ سجدے تیرے محبوب پہ قربان رہے. دل وہی دل ہے تیری، دل ہو الفت تیری، روح ہو روح ہے جس میں تیرا امان رہے. کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر رضا کے وقت سارا میرا ایمان رہے. رب العالمین تو ہماری دنیا کی زندگی بہتر بنا کر کے ہمیں اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اور رسول عالم جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثیں ہیں ہمیں وہ صحیح حدیثوں پر عمل کرنے کی آپ نے فرمایا اذا صح حدیثوں کو ہو مذہبی، جو صحیح حدیث ہے وہی میرا مذہب ہے. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں صحیح مسلمان بن کر کے صحیح حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ کا تو ہمیں زندہ رکھے اسلام پر، جو ہم سب کا خاتمہ ہو ایمان پر. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم.